بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف بنانا اور ہماری بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی تقریریں سن سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائے یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھیں اور وہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ صاحب، ہماری پہلے دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اس طرح ہماری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، بخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے نہیں روک سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں یا آپ یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے۔ تو چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں۔ قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ کو اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب نے اپنی بات کہہ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، جو تمہیں کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔